بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. رواه الإمام الترمذي في جامعه. محترم دوستو، بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں، آج پوری دنیا کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے پریشان ہے. کیا امیر ملک، کیا غریب ملک، ہر ایک اس بیماری اور وبا سے بچنے کے لیے طرح طرح کے جتن کر رہے ہیں، لیکن کوئی مؤثر حکمت عملی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس وبا اور بیماری کے خوف کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے اور اپنے گھروں میں بند ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے، اس وبا سے، اس فتنے سے پوری امت کی اور پوری دنیا کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، بزرگوں، یہ ایک فتنہ ہے. فتنہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم اور آپ اپنی عام زبان میں کثرت سے استعمال کرتے ہیں. اگر اس کا متعین مفہوم، متعین معنی معلوم کیا جائے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے معنی کو بتانے کی پوزیشن میں ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جا بجا اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. حدیث شریف کی تقریباً ہر کتاب اس کا ایک حصہ، ایک مخصوص حصہ، ایک باب، ایک چیپٹر فتنوں کی احادیث کے لیے مخصوص ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ روشن پہلو آج مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آئے دن روزانہ نت نئے فتنے کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور اس سے نجات کی کوئی شکل اور کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے بارہا متنبہ فرمایا
اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث پیش کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ان فتنوں سے متنبہ فرمایا۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت نقل کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر سے متعلق سوال کرتے تھے، بھلائی سے متعلق سوال کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شر اور فتنوں سے متعلق سوال کیا کرتا تھا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں کوئی فتنہ مجھے نہ پہنچ جائے اور میں کسی فتنے میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق روایت نقل فرمائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے سے متعلق ایک روایت ارشاد فرمائی ہے، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو وہ روایت بخوبی یاد ہو؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا اے امیر المؤمنین، مجھ کو وہ روایت اچھی طرح یاد ہے۔ معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فتنوں سے متعلق سوال کیا کرتے تھے اور اس سے بچنے کی تدبیر اختیار فرماتے تھے۔ محترم دوستو بزرگوں، فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سونے کو آگ پر تپانا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ سونا خالص ہے یا مزیف، ملاوٹ والا ہے۔ گویا یہ عمل سونے کے لیے ایک آزمائش ہے جس سے اس کے کھڑے اور کھوٹے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آگے چل کر ہر آزمائش کو فتنے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ احادیث میں جہاں فتنے کا لفظ آیا ہے وہاں اکثر اسی معنی کے، آزمائش کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے جب کوئی بد عملی زمانے کا فیشن بن جائے تو اب یہ بد عملی انسانوں کے لیے آزمائش ہے۔ آیا دیکھا جائے گا کہ انسان اس بد عملی کی رو میں بہے چلے جاتے ہیں، اس بد عملی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اس بد عملی کی حقیقی برائی کو جان کر اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یا جیسے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان عصبیت کی وجہ سے، رنگ و نسل کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش ہے۔ دیکھا جائے گا آیا ایک مسلمان عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے خاندان، اپنی نسل والوں کا ساتھ دیتا ہے، یا پھر حق کو مضبوطی سے تھام کر صحیح موقف کے اوپر ڈٹا رہتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان لڑائی ہو جائے اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ پتہ نہ چلے کہ کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا گروہ ناحق پر، حدیث شریف میں اس طرح کے فتنے کو اندھے اور بہرے فتنے سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب یہ انسانوں کے لیے بڑی آزمائش کا موقع ہے، مسلمانوں کے لیے سخت فتنہ ہے کہ آیا وہ کسی ایک گروہ کا ساتھ دے کر، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے یا ناحق پر، کسی ایک گروہ کا ساتھ دے کر وہ اس اندھے بہرے فتنے کا حصہ بن جائے، یا وہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائے رکھے، یا کم از کم کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرے جس سے مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح اور شانتی ہو جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فتنے احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذکر کیے گئے ہیں، چاہے وہ دنیا کا فتنہ ہو، چاہے وہ مال و زر کا فتنہ ہو، اولاد کا فتنہ ہو، یا چاہے شراب کا فتنہ ہو، حلال و حرام کا فتنہ ہو، عمرہ کا فتنہ ہو، یا اور جتنے فتنے احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ تمام فتنے انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے کی ان تمام قسموں کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے، اور
یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس وقت میں ایک مسلمان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، ایک مسلمان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت عمرو ابن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی گئی ہے۔ انہوں نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جزیہ لینے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن والوں کے ساتھ صلح فرمائی تھی اور ان پر حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تھا۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ صلح جو ہوئی تھی وہ سن ہجری 9 میں ہوئی تھی، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 10 میں بحرین سے جزیہ وصول فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے، اور شراح نے لکھا ہے کہ وہ جزیہ بہت زیادہ تھا۔ لکھا ہے کہ 1,80,000 درہم جزیہ وصول ہوا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف تشریف لائے تو پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے جزیہ وصول فرما کر تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ انصار کے کچھ صحابہ کو یہ بات پہنچی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ فجر کی نماز انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين رآهم ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ شاید تمہیں حضرت ابو عبیدہ کے آنے کی خبر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری حاصل کرو اور امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی۔ لیکن اس کے بعد ایک فکر انگیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم پر ناداری اور مفلسی کا فخر نہیں کرتا ہوں، میں تم پر دنیا کا فخر کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تم پر کھول دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر کھول دی گئی، بس دنیا نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق دنیا تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دنیا نے آخرت سے غافل کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، ان فتنوں کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتنوں کے متعلق بڑی فکر تھی، اسی لیے آپ نے بار بار مسلمانوں کو فتنے سے باخبر فرمایا اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عطم من اعطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوضع القطر وفي رواية لمسلم كمواقع المطر۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو وہ چیز جس کو میں دیکھتا ہوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ تمہارے گھروں میں آ کر گر رہے ہیں جیسے کہ بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں مسلم شریف کی روایت میں ہے جیسے کہ بارش گرتی ہے، یعنی بارش جس طرح موسلا دھار اور بے در پہ گرتی ہے اسی طرح فتنے تمہارے گھروں میں آ کر گر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، نسائی نے
اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین نے روایت کو نقل فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ایک جگہ کے اوپر ہم نے پڑاؤ کیا. تمام صحابہ، تمام ساتھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے. ہم میں سے کوئی بعض تو ایسے تھے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، بعض ایسے تھے جو خیمے گارنے میں مصروف تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کام میں مشغول تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منادی نے آ کر ندا دی کہ اللہ کے نماز کا وقت ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرا ہے اس کا فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ان چیزوں کو بتائے جو ان کے حق میں خیر ہو اور ان چیزوں سے ڈرائے جو ان کے حق میں شر ہو. اے لوگو سنو، امت کی عافیت پہلے حصے میں ہے اور امت کے پچھلے حصے کو ایسے مصائب اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا جن میں سے ہر فتنہ دوسرے فتنے سے بڑھا ہوا ہوگا. ایک فتنہ آئے گا، مومن یہ خیال کرے گا یہ فتنہ مجھے ہلاک کر کے چھوڑے گا، اتنے میں دوسرا فتنہ آئے گا، اتنے میں تیسرا فتنہ آئے گا. ہر فتنے کے بعد مومن یہ گمان کرے گا کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے نجات پائے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ کوشش کرے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتنوں کی بڑی خبر تھی. اس سے ایک بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنی احادیث فتنوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور پھر امت کے سامنے اس کی نقشہ کشی فرما رہے تھے، اس کے منظر کو بیان فرما رہے تھے. جیسے ایک اسکرین چل رہی ہے جس کے اوپر پوری فلم ریلے ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پردہ ہے اور اس پردے کے اوپر گویا ایک پوری فلم چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان فتنوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان فتنوں کو دیکھنے کے بعد امت کے سامنے اس کو بیان فرما رہے ہیں. میرے دوستو، میں آپ کے سامنے کچھ ایسی روایت نقل کرتا ہوں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو ذکر فرمایا ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. ایک دوسری روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینے کی طرح گزر جائیں گے، مہینے ہفتے کی طرح گزر جائیں گے، ہفتے دن کی طرح گزر جائیں گے اور دن آگ کی ایک چنگاری کی طرح گزر جائے گا. گویا زمانہ اتنا قریب ہو جائے گا. ایک اور مفہوم نقل کیا گیا ہے زمانہ قریب ہو جائے گا یعنی بڑے بڑے انقلابات تیزی سے رونما ہوں گے. آدمی کو فرصت نہیں ملے گی. ابھی ایک فتنے سے نکلا ہے، دوسرا فتنہ اس کے لیے تیار ہے، دوسرے سے نکلا ہے، تیسرا اس کے لیے تیار ہے. گویا بڑے بڑے انقلابات بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہوں گے جس کی وجہ سے نیک عمل کی کمی ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں یتقارب الزمان وینقص العلم، علم کم ہو جائے گا، ناواقفیت اور جہالت پھیل جائے گی، دین کا حقیقی علم اٹھ جائے گا. اس کی ایک صورت دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور علماء کے اٹھنے سے دین کا حقیقی علم اٹھ جائے گا. تو وینقص العلم ویلقى الشح، بخل ڈال دیا جائے گا، مال اور پیسے کی محبت عام ہو جائے گی. وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے، نت نئے فتنے روزانہ رونما ہوں گے. آگے فرمایا ویکثر الحرج، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرج کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا القتل، حرج قتل کو کہا جاتا ہے، قتل ہے.
گویا کہ قتل کی کثرت ہو جائے گی. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے والذی نفسی بیدہ لیاتین علی الناس زمان لا يدری القاتل فی ای شیء قتل ولا يدری المقتول علی ای شیء قتل، کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس وجہ سے قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے. گویا کہ قتل کی اتنی بہتات ہو جائے گی. ہم آج اپنے زمانے میں اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قتل بالکل عام ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طرح طرح کے ایشوز نکال کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. قاتل کو پتہ نہیں ہے وہ کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، نیک اعمال کی طرف دوڑو اس سے پہلے کہ تاریک رات کی طرف فتنے رونما ہو جائے، جس میں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح میں تو آدمی مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام میں آدمی مومن ہوگا، صبح کے وقت میں کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، معمولی چیزوں کی وجہ سے، دنیا کی معمولی چیزوں کی وجہ سے اپنے دین کو وہ برباد کر دے گا، اپنے دین کو وہ بیچ دے گا. مشکات شریف کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لتتبعن سنن من کان قبلکم، تم یہود و نصارہ کی پوری پیروی نقالی کرو گے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کا فقدان ہوگا، یہاں تک کہ یوں کہا جائے گا کہ فلاں مقام پر ایک امانت دار آدمی رہتا ہے. ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے فعلیہم الدمار، تو ان کے اوپر بربادی ہے. اور اسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو شمار فرمایا، ان میں ایک فتنہ اور ایک چیز ہم جنس پرستی کا رجحان، یعنی مرد اپنی مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرے گا اور عورت اپنی جنس کی تسکین عورت سے پورا کرے گی. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں سود خوروں کی کثرت ہو جائے گی، اور اگر کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو سود نہیں کھائے گا تو اصابہ من بخارہ وفی روایت من غبارہ، کہ اس کو سود کا دھواں پہنچے گا یا سود کا غبار پہنچائے گا. گویا اس صورت کے اندر وہ براہ راست سود خوری کا مجرم نہیں ہے، لیکن پاکیزہ اور حلال مال کی برکت سے اس غبار کے پہنچنے کی وجہ سے، سود کے غبار اور سود کے دھوئیں کے پہنچنے کی وجہ سے وہ پاکیزہ اور حلال مال کی برکت سے محروم ہو جائے گا. حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یکون فی هذه الامة 4 فتن، کہ اس امت میں 4 فتنے ہوں گے، آخرها الغنا، جن میں سے آخری فتنہ غنا اور گانے بجانے کا فتنہ ہوگا. میرے دوستو بزرگوں، اس کے علاوہ بہت سی روایات ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو طرح طرح کے فتنوں سے باخبر فرمایا ہے. یہ چند نمونے ہیں ان پیش کی خبروں کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو فتنوں سے باخبر کرنے کے متعلق 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، اور صدیوں سے یہ روایتیں احادیث کی کتابوں میں نقل ہوتی چلی آ رہی ہے. اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جو تقریباً احادیث کی ہر کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہے. شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عصر حاضر فتنوں کے دور میں، عصر حاضر فتنوں کے آئینے میں. اس کے اندر حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً احادیث کی کتابوں سے
96 حدیثوں کو نقل فرمایا ہے جس کے اندر طرح طرح کے فتنے ذکر کیے گئے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب رحمت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں، فتنے کے اس زمانے میں، یہ کتاب ہر مسلمان کی نظر سے گزرنی چاہیے۔ اگر ہم ان فتنوں کے احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے اس زمانے کے اندر وجود اور رونما ہونے والے فتنوں کی نشاندہی فرمائی۔ یقیناً وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ امت کے لیے کوئی رحمت، کوئی ہمدرد، کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی ذات سے بڑھ کر امت کے لیے، اپنی امتوں کے لیے کوئی ہمدرد اور خیر خواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی سراپا خیر ہوتا ہے، سراپا رحمت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر نقل کیا گیا ہے، جس کو احسن القصص سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لمبا قصہ ہے، اس کا ایک جز بادشاہ کے خواب سے منسلک ہے۔ بادشاہ کے خواب کو جس میں ذکر کیا گیا ہے، قرآن نے تفصیل کے ساتھ اس جز کو نقل فرمایا ہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے یہاں موجود معبرین سے رابطہ کیا، لیکن ہر معبر، ہر نجومی اس خواب کی تعبیر پیش کرنے سے عاجز رہ گیا۔ بالآخر وہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی گئی۔ میں قصے کو مختصر کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں کہ اس تعبیر کو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت قید میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے آدمی آتا ہے اور وہ پورا قصہ اور بادشاہ کا وہ پورا خواب نقل کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیتے ہیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں سے قید میں بند ہے، قید و بند کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اور یہ موقع تھا قید سے نکلنے کا، لیکن جب ایک آدمی آ رہا ہے خواب کو پوچھنے کے لیے، اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، آپ فوراً تعبیر بیان کر دیتے ہیں۔ صرف خواب کی تعبیر بیان نہیں کرتے بلکہ اس خواب سے نمٹنے کا راستہ اور تجویز بھی بیان فرما دے۔ حالانکہ خواب پوچھنے والے نے تجویز اور اس سے نکلنے کا راستہ پوچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں۔ یہ نبی کی ہمدردی ہوتی ہے، نبی کی امت کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے، نبی سراپا رحمت ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، پوری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم کو ان فتنوں سے آگاہ فرما رہے ہیں، ہمارے سامنے ان فتنوں کو بیان فرماتے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے نکلنے کی تدبیریں بیان نہ فرمائی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتنے تو بیان فرمائے اور فتنوں کی تعبیر، فتنوں سے نکلنے کی تدبیریں بیان نہ فرمائے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے وہ بنیادی نکات بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان بنیادی نکات پر عمل کرے گا تو کم از کم وہ اپنی ذات تک ان فتنوں سے محفوظ رہے گا اور اپنے آپ کو ان برے فتنوں سے اور ان برے فتنوں کے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ اور اگر ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو یہی فتنے اور یہی بنیادی نکات ان فتنوں کا علاج بن جاتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے احادیث کی روشنی میں چند نکات ذکر فرمائے ہیں، میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نکتہ کہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے جن میں فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ مناجات مقبول، حزب العظم، الحزب العظم یا مسنون مقبول دعائیں کی کتابوں میں دیکھیں گے تو بہت سی روایات آپ کو ملے گی جن کے اندر فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور جس کے اندر فتنوں سے پناہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیں ان فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ امت کو چاہیے کہ وہ فتنوں سے پناہ مانگے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، امت کو چاہیے کہ وہ فتنوں سے پناہ مانگے، ظاہری فتنوں سے بھی پناہ مانگے، باطنی فتنوں سے پناہ مانگے۔ دوسرا بنیادی نقطہ، اسلام پر مضبوطی سے عمل کرے۔ میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی روایت جو حضرت عبداللہ ابن العمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے نقل کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنیادی دو نقطوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس میں سے دوسرا نقطہ یہ تھا کہ آدمی کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ ایمان پر اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرے، یہ اپنا عقیدہ بنائے رکھے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یہ کوشش کرے کہ وہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے۔ تیسری بنیادی نقطہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرے، اس لیے کہ استغفار اور توبہ ہر بلا اور ہر مصیبت سے نجات کا راستہ ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ حق کا ساتھ دے، عصبیت اور گروہ بندی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، جیسا میں نے آپ کے سامنے اشارتاً نقل کیا کہ ایسے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں کو اندھے اور بہرے فتنوں سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس اندھے اور بہرے فتنوں کے اندر یہی نقل کیا گیا ہے کہ آدمی حق کا ساتھ دے، حق کو مضبوطی کے ساتھ تھامے اور حق والوں کا ساتھ دے، چاہے وہ اپنے خلاف اپنے گھر والوں، اپنے رنگ و نسل، اپنے خاندان والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ گروہ بندی سے بچو اور حق کا ساتھ دے۔ پانچواں بنیادی نقطہ، ظالم اور مظلوم دونوں کو ظلم کرنے سے روکے۔ چھٹا، اگر حق کا پتہ نہ ہو تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھے اور اپنے گھروں میں محفوظ رہے، اپنے گھروں کو لازم پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کونوا احلاس بیوتکم، تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ۔ ٹاٹ اس بوریے کو کہا جاتا ہے، اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو قالین کے نیچے بچھایا جاتا ہے تاکہ زمین کی نمی سے، زمین کی غبار سے، گرد و غبار سے اس قالین کی حفاظت رہے۔ گویا کہ تم بالکل اندر چلے جاؤ، اپنے گھر کے اندر ان حصے کو لازم پکڑو، گھر سے باہر بالکل نہ نکلو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فتنے کے زمانے میں اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلے گا تو فتنہ اس کو کچک دے گا، اس لیے ایسے وقت میں اپنے گھروں کو لازم پکڑے۔ نمبر 7، اپنی زبان اور اپنے قلم کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ 8واں نقطہ، عبادت میں مشغول رہے، اس لیے کہ فتنے کے دور میں عبادت کا ثواب ہجرت کے ثواب کی طرح بتایا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے کے دور میں عبادت کا ثواب ہجرت کے ثواب کے برابر ہے۔ نمبر 9، صبر کرے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان السعید لمن جنب الفتن، نیک بخت وہ شخص ہے جو فتنے سے محفوظ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، نیک بخت بابرکت وہ شخص ہے جو فتنے سے محفوظ رہا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، اور جو شخص کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا تو اول کام یہ کرے کہ وہ صبر کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَصَبَرَ، وہ صبر کرے، فَوَاهًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کیا کہنے۔ تو یہ بنیادی نکات ہے جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے محلے والوں کو بھی اور اپنے گاؤں والوں کو بھی فتنے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی تاکید رکھنی چاہیے۔ حکومت نے جو ہمارے لیے حکمت عملی مقرر کی ہے، ہمیں اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور یہ جو وبا آج عام ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اور دنیا میں بسنے والے ہر امتی کی اس سے حفاظت فرمائے اور اس وبا کو جلد از جلد ختم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔